السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، آیات مقدسہ 11 تا 18 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت الحاقہ کے عنوان سے بڑی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دن جو الحاقہ ہے یعنی ہو کر رہے گا، یہ وہ دن ہے جو ہر صورت میں ثابت ہوگا، حقیقت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر جو منظر نامہ پیش کیا گیا وہ چھوٹے چھوٹے حاقہ ہو کے رہیں گے، اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو بھیجتے ہیں، انبیاء علیہم السلام جو قائدین ہیں، رہنما ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور آ کر قوم کو ہدایت، سچی رہنمائی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو وہاں پر جو مافیا موجود ہے جنہوں نے کفر اور شرک کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ان نظاموں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ وہ انبیاء کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ اور جب مقابلے پہ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء نے بھی جماعتیں تیار کی، مقابلہ کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، ان ظالموں سے یا کفر اور شرک سے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ مقابلہ کیا۔ اور اگر کسی ایسی صورت میں جب یہ مافیاز بچ گئے، انبیاء کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط فرمائے ہیں۔ ان عذابوں کی گفتگو ہو چکی ہے، جس میں قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، کس طرح اللہ کے عذاب ہیں۔ پھر فرعون اور اس کا مافیا ہے، اس کو تباہ کر دیا۔ اور سب سے بڑی وجہ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے اللہ کے جو رسول ہیں ان رسولوں کا انکار کیا، نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک عذاب آیا ہے، آج کے درس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سیلاب آیا، طوفان آیا، طوفان نوح،
اور اس طوفان نو میں طغیانی کا یہ عالم ہے کہ کوئی چیز نہیں بچ سکی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور دوسری طرف حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا فی الجاریہ، کشتی میں۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو ماننے والے اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام دیگر جو جانور ہیں ان کے بھی جوڑے جوڑے کشتی میں سوار کر لیتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی کشتی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ پانی کی طغیانی اتنی سخت آئی، سیلاب اور طوفان اتنا زبردست آیا کہ کچھ نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ کہتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی کتنی کی بلندی تک پہنچ جائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی تک پہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن وہ چوٹی پہ چڑھا، نہیں بچ سکا، کوئی چیز نہیں بچ سکی، دنیا کی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا، اتنا تیز طوفان آیا۔ اللہ کہتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ جو تاریخی ایک سچی حقیقت ہے، یہ دنیا کے سامنے اللہ نے عبرت کے لیے پیش کر دی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نصیحت کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تاکہ دنیا عبرت حاصل کر لے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہر ایک کان جو سن سکتا ہے وہ سن لے۔ میرے عزیزو، ہزاروں برس ہو گئے اس طوفان کو، آج بھی ہمارے کان سن رہے ہیں، آج بھی نشان عبرت ہے۔ اللہ رب العزت کی سچی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بتائیے، اگر آج کا مافیا بھی نہ سمجھے، آج کے ظالم طاغوت سامراج دنیا کے یہ درندے اور بھیڑیے نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ آج بھی گٹھ جوڑ ہے، ایک طرف دنیا کے سامراجی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، اور دوسری طرف نام نہاد مسلمان حکومتیں، آج بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ انسانوں کو لوٹنا، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا، غربت پھیلانا، انتہا پسندی پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، مذہب کو عنوان بنا کر انسانوں کا قتل عام کرنا آج بھی جاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب قیامت آنی ہے تو سنو، یہ طوفان نوح بھی ایک قیامت ہی تھی، کچھ نہیں بچا، لیکن ایک قیامت وہ آئے گی، الحاقہ، بڑی قیامت۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور، ایک بار سور پھونکنا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین اٹھا لی جائے گی، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر کوٹ دیے جائیں گے ایک بار، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، زمین بھی گئی، پہاڑ بھی گئے۔ میرے عزیزوں، کتنے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں، جاتے ہو نا پہاڑوں پہ، دیکھتے ہو بلند و بالا پہاڑ دیکھتے ہو، سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی، یعنی قیامت۔ قیامت آ کر رہے گی، وہ بڑا الحاقہ آ کر رہے گا۔ پھر زمین تک محدود نہیں، سنو اے ظالموں، کافروں، مشرکوں، منافقوں، سنو۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔
فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان بکھر جائے گا۔ لاکھوں سال ہے، لاکھوں سال ہو چکے ہیں، آسمان میں کہیں شگاف، سوراخ، دراڑ نظر آتی ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا اور فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَہ ہو جائے گا تو یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ان کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا جو عرش ہے اس کو اٹھائیں گے، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے، 8 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور اسی کو تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نوٹ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کائنات کا ایک نظام ہے، ایک تکوینی ہے، دوسرا تشریعی ہے۔ 4 فرشتے ایسے ہیں جس نے تکوینی نظام کا جتنا بھی عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور نظام تشریعی یوم الحساب تو اس دن ہوگا، یومئذ واقعۃ الواقعہ، الحاقہ، اس دن 4 فرشتے مزید اٹھائیں گے، 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، جبار ہے، کسی کی جرت ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ یومئذ، اس دن، تعرضون، سامنے کیے جاؤ گے، لا یخفی منکم، کوئی چیز تم میں سے مخفی نہیں ہوگی، خافیہ، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ وہ دن ایسا ہے، یوم الدین، قیامت کا دن، ہر چیز کھول کے سامنے آ جائے گی۔ میرے عزیزو، کس طرح کھول کے سامنے آئے گی؟ اللہ اعمال نامے پیش کریں گے، اور پھر 2 وہاں جماعتیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک وہ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ توجہ سے میرے عزیزو دروس سنا کرو، عبرت حاصل کیا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کتنی شان والے ہوں گے، عظمت والے ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ کلام مقدس کا جو نور ہے اللہ ہمارے دلوں میں منتقل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔